اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تقسیمات حمل میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج ایک اور تقسیم کی طرف اشارہ ہے، اور اس تقسیم کی طرف جانے سے پہلے اس سوال کو ایک مرتبہ پھر ہم سامنے رکھیں کہ بسا اوقات سوال کرنے والا حد تام کو حمل کرتا ہے نوع پر یا جنس پر، جیسے الانسان حیوان ناطق یا الحیوان جسم نامن حساس متحرک بالارادہ۔ یہاں پر حد تام کلی محمول ہے، جبکہ نہ تو یہ نوع ہے، نہ جنس ہے، نہ فصل ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آقا جان، حمل کی ایک اور تقسیم ہے، اور اس تقسیم میں حمل منقسم ہوتا ہے حمل اولی ذاتی اور حمل شائع ثنائی کی جانب ہو۔ اس سے منسلک تھوڑی سی گفتگو عنوان و معنون کی بحث میں یا دلالت المفہوم علی مصداق کی بحث میں گزر چکی ہے۔ بس اس تقسیم کے اندر جو دوسری قسم ہے، یعنی حمل شائع ثنائی، وہ محمول مراد ہے، وہ حمل مراد ہے۔ حمل شائع ثنائی میں موضوع کے افراد محمول کے مفہوم سے اتحاد رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں تقسیمات کے اندر وارد ہوں، تھوڑا سا حمل کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ حمل یعنی کیا۔ کہہ رہے ہیں حمل یعنی اتحاد الشیئین، الاتحاد بین الشیئین، دو چیزوں کو جوڑنا، دو چیزوں کے درمیان اتفاق ہونا۔ البتہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ دو ہوں، اس لیے کہ اگر من جمیع جہات ان دونوں کے درمیان میں اتحاد ہوگا تو پھر وہ دو نہیں ہوں گی، وہ تو ایک ہی شے ہو جائے گی۔ دو ایسی چیزیں کہ جن کے درمیان ایک جہت سے مغایرت ہو اور کسی اور جہت سے ان کے درمیان اشتراک ہو۔ ہر حمل کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ہر حمل کے اندر غیریت بھی ہوتی ہے من جہت، اور ہوویت یعنی اشتراک یعنی اتحاد بھی ہوتا ہے ایک جہت سے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کل انسان بشر، کل انسان بشر، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے۔ نہ فقط یہاں پر گفتگو آئے گی بلکہ حمل اولی ذاتی میں سوال بھی آئے گا کہ جناب یہ تو پھر بھی آپ کم از کم لفظوں میں دو ایسے لفظ ہیں جو کم از کم لفظوں کی حد تک تو جو ہے وہ فرق کرتے ہیں نا، جبکہ یہ قضیہ بھی استعمال ہوتا ہے انسان انسان، الانسان و انسان، یہ بھی حمل ہے، کہتے ہیں یہ بھی حمل ہے۔ یہاں پر مفہوماً بھی اتحاد ہے، اور جہاں مفہوماً اتحاد ہوگا قہراً مصداقاً تو اتحاد ہوگا ہی ہوگا، لیکن کہتے ہیں اگر یہ قضیہ توہم کا جواب ہوا کرتا ہے، الانسان و بشر یا الانسان و انسان، یہ توہم کا جواب ہوا کرتا ہے کہ جو ایسا فرد
جس کے ذہن میں یہ توہم ہو کہ انسان نہیں ہے، انسان بشر نہیں ہے، اس کے جواب میں یہ ہوتا ہے، وَإِلَّا نہیں ہوتا، یہ قضیہ استعمال نہیں ہوتا ہے، جوابی طور پر یہ قضیہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو لکھا ہے انہوں نے حاشیے میں، اسی زاویے سے ذکر کیا، یہ توہم کا جواب ہوتا ہے۔ جو شخص سلب کر رہا ہو انسان سے انسانیت، اس کے لیے کہا جاتا ہے الانسان انسان۔ تو پہلے مرحلے میں تو حمل کا معنی بیان کیا، حمل یعنی الاتحاد بین الشیئین، بس یہ جس طرح یہ اتحاد، یہ معنی جو ہے اتحاد کا طلب کر رہا ہے کہ دو چیزوں کے مابین اشتراک ہو، اسی طریقے سے یہ مغایرت کو بھی طلب کرتا ہے۔ بس اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ایسی دو چیزیں جن کے درمیان تباین ہو، ان کے مابین میں حمل نہیں ہوگا۔ صحیح ہے؟ ایسی دو چیزیں کہ جن کے درمیان تباین، کون سا تباین؟ الفاظ متباینہ یا وہ جس کا نتیجہ جا کے مصداق نہیں، دو چیزیں بالکل الگ ہیں، ان کے درمیان تباین، نسبت تباین۔ اصل میں یہ کہنا کہ جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ یہ مائک وائر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، حمل، یہ غلط ہو جائے گا۔ نسبت تباین یا متباینان؟ متباینان، دو چیزیں ایسی کہ جن کے درمیان نسبت تباین ہو، مصداق، اسی لیے تو میں نے مصداق کی مثال دی۔ نسبت ایک ہی ہو گیا دونوں؟ جو آپ تقریباً تو ایک ہی ہے، لیکن ابھی جو بات چل رہی ہے ہماری وہ یہی ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان تباین ہو، یعنی مصداقاً، صحیح، یہ چیز۔ تو اگر یہ اتحاد جو ہے وہ مفہوم میں ہو تو مغایرت اعتباری ہوگی، جیسے مثلا الانسان حیوان ناطق، انسان کا مفہوم اور حیوان ناطق کا مفہوم ایک ہی ہے، ان دونوں کے اندر جو فرق ہے، جو مغایرت ہے، وہ مغایرت اعتباری ہے، اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ الانسان مجمل ہے، حیوان الناطق اس کی تفصیل ہے، یہ مجمل ہے اور وہ مفصل ہے۔ بس ایسے حمل کے لیے، ایسے حمل کو حمل اولیہ ذاتی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مفہوم میں اتحاد، اور جہاں پر بھی مفہوم میں اتحاد ہوگا وہاں پر قہرن مصداق میں اتحاد ہوگا، لیکن اس کے الٹ نہیں ہوگا کہ جہاں پر بھی مصداق میں اتحاد ہو وہاں پر قہرن مفہوم میں بھی اتحاد ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اور جہاں مفہوم میں مغایرت ہو، مصداق میں اتحاد ہو، ایسے حمل کو کہا جاتا ہے حمل شائع ثنائی، اور یہی وہ حمل ہے کہ جو متعارف حمل ہے، یہی وہ حمل ہے کہ جو صناعت العلوم میں استعمال ہوتا ہے، نہ فقط صناعت العلوم میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی بول چال کے اندر یہی چیز ہوتی ہے۔ ایک بہترین جملہ یہ آگے چل کر حمل شائع کو سمجھانے کے لیے کہیں گے کہ حمل شائع ثنائی کا ارجاء کہاں ہے؟ ارجاء اس طریقے اس طرف ہے کہ موضوع محمول کے مفاہیم کے افراد میں سے ایک ہے، موضوع محمول کے مفہوم کے افراد میں سے ایک فرد ہوتا ہے۔ الانسان حیوان، موضوع محمول کے مفہوم کے افراد میں سے ایک فرد ہوتا ہے۔ محمول کے مفہوم سے کیا مراد ہے؟ الگ الگ چیزیں، محمول یعنی مفہوم ہی ہے نا؟ محمول اصل میں بہرحال وہ لفظ تو ہے نا، اب اس کا مفہوم صحیح
چلیں خیر انشاءاللہ یہ ایک بات ہوگی. تو اب اگر مفہوم میں اتحاد تو قہراً مصداق میں اتحاد ہوگا. مفہوم میں مغایرت ہو اور مصداق میں اتحاد ہو تو یہ ہوگا حمل شائع سنائی. اور جو آپ نے سوال ہم سے کیا ہے کہ الانسان و حیوان ناطق، یہ حمل تو ہو رہا ہے، یہ تو حمل عقلی یہ ذاتی ہے کہ جہاں پر دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور مغایرت اعتباری ہے. ہم جو کلیات خمسہ کو محمول کہتے ہیں تو وہاں پر محمول سے مراد حمل شائع سنائی ہے، اولی یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے آئیے پہلے اس کو دیکھتے ہیں. اچھا اس بحث کا اس سے کافی ہیلپ مل جاتی ہے، عنوان اور معنون کی بحث کو اس سے جوڑیں. تقریباً یہ بحث وہاں پر کسی حد تک آ چکی ہے. ایک حاشیہ غالباً مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پر ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا، آج تھوڑا سا اس کو ٹچ دے دیں گے. وہاں کا ہے شاید ممکن ہے کہ بتلایا ہو میں نے. الثانی حمل کی دوسری تقسیم، الحمل ذاتی اولی وشائع صناعی. حمزہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا نا، کتابوں میں یا لکھا ہوا. آغا کے نسخے میں کیا ہے؟ آغا فیاضی کے نسخے میں ہے، ذہن میں ہے نسخہ آپ کے پاس؟ نہیں. چلیں حمزہ ہونا چاہیے اصولی طور پر، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے. شیوع تو مصدر ہے، مشہور پھیلی ہوئی بات، یا تو لیکن اس یا کو حمزہ میں منقلب ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق، صرفی قاعدے کے مطابق. حمل ذاتی اولی ہے اور حمل شائع سنائی ہے، اور کلیات خمسہ میں جو محمول ہے اس سے یہ حمل مراد ہے، حمل شائع سنائی. وعلم ایک مقدمے کا سہارا لے رہے ہیں پہلے، اور آپ یہ جان لیجئے کہ ان معنی الحمل، حمل کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں حمل کا معنی هو الاتحاد بین شیئین، دو چیزوں کے مابین اتحاد کا ہونا، یہ ہے حمل کا معنی. کیوں؟ اس لیے کہ لأن معناہ، اسی لیے کہ اس حمل کا معنی یہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان ھذا ذاکا، یہ وہ ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز یہ ہے یا یہ چیز وہ ہے تو اس کا مطلب آپ ان دونوں چیزوں کے درمیان اتحاد قائم کر رہے ہیں. ھذا المعنی اور اتحاد کا یہ والا معنی، دو چیزوں کا آپس میں جڑنا، یہ وہ ہے، یہ معنی کما یتطلب الاتحاد بین الشیئین، جس طرح سے طلب کرتا ہے یہ معنی دو چیزوں کے مابین اتحاد کو، یستدعی، اسی طرح سے یہ معنی استدعا کرتا ہے، یعنی تقاضا کرتا ہے المغایرۃ بینہما، انہی دو چیزوں کے درمیان مغایرت کا تقاضا کرتا ہے. اگر وہ دو چیزیں نہ ہوتی تو یہ تھوڑی کہا جاتا کہ یہ وہ ہے، وہ دو ہیں. تو خود یہ معنی ہی استدعا کر رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں. یعنی دونوں جہات اس حمل سے آشکار ہیں. اسی لیے میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ ہر حمل کے اندر غیریت بھی ہوتی ہے اور ہوویت بھی ہوتی ہے، یعنی اشتراک بھی ہوتا ہے اور اختلاف بھی ہوتا ہے. کیوں اس طرح سے ہے؟ لیکونا، تاکہ وہ دو چیزیں ہو جائیں حسب الفرضی، با داخل نہ ہو تو سین ساکن ہوگا نا، حسب الفرضی شیئینی، تاکہ فرض کی بنیاد پر، فرض کے حساب سے، کم از کم فرضی طور پر ہی وہ دو چیزیں تو ہوں، فرض ہی کریں انہیں، دو چیزیں تو ہوں، اگرچہ واقع میں وہ ایک ہی چیز ہو حقیقت میں، لیکن کم از کم فرض کی بنیاد پر
دو چیزیں تو فرض تو کم از کم کریں گے نا، تبھی تو آپ حمل کر لیں گے، ورنہ تو حمل صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ ولولاہا، بس اگر یہ مغایرت نہ ہو تو لم یکن الا شیء واحد، تو پھر وہاں نہیں ہوگی سوائے ایک چیز کہ وہ ایک ہی چیز ہوگی. لا شیئان، وہاں پر دو چیزیں نہیں ہوں گی. اگر مغایرت بالکل نہ ہو، من جمیع الجہات اتحاد ہو، تو پھر وہاں پر دو چیزیں ہوں گی ہی نہیں، حقیقت میں ایک شے ہوگی. تو کم از کم فرض کی بنیاد پر ہی آپ کو فرض کرنا پڑے گا کہ وہ دو چیزیں ہیں. بس اگر معنی حمل آپ کے لیے آشکار ہو گیا تو فعلی وعلیہ، بس اس مقدمے کی بنیاد پر لا بد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری ہے. فی الحمل، حمل کے اندر ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ من الاتحاد من جہت والتغایر من جہت اخری. ہر حمل میں ضروری ہے اتحاد ایک جہت سے اور تغایر ایک اور جہت سے، یعنی ایک جہت سے اتحاد، ایک جہت سے مغایرت. یہ ضروری ہے. کیوں؟ کئی ما یصح الحمل، تاکہ ممکن ہو سکے حمل، تاکہ حمل درست ہو. وَإِلَّا حمل درست ہی نہیں ہوگا. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. کوئی یہ کہے کہ یار یہ دونوں تو آپس میں ضد ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز کے اندر اتحاد بھی اور غیریت بھی ہو؟ بابا جہت الگ الگ ہے، اسی لیے تو ہم نے کہا کہ ایک جہت اور دوسری جہت سے غیریت ہے. ایک جہت سے دیکھو تو اتحاد، دوسری جہت سے دیکھو تو غیریت. بس ولذا جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب آپ کے لیے یہ دونوں باتیں واضح ہو جائیں گی. پہلی بات، دونوں کون تھے؟ نقیض آپس میں. ہاں، یعنی وہ آپس میں ضد ہے نا. ہاں، ضد ہیں دونوں. ولذا، بس اسی وجہ سے لا یصح الحمل بین المتباینین، ایسی دو چیزیں کہ جن کے درمیان نسبت تباین ہو، آگا حمل صحیح نہیں ہے ان کے مابین. کیوں؟ اذ لا اتحاد بینہما، لیکن ان کے درمیان کسی بھی جہت سے اتحاد ہے ہی نہیں. من جمیع جہات تباین کا رشتہ ہے ان کے مابین، تو اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. جملہ استعمال کرنا غلط ہو جائے گا. گھر گاڑی ہے، گاڑی گھر ہے، یہ غلط ہو جائے گا. دونوں کے درمیان تباین ہے من جمیع جہات. اسی طریقے سے ولا یصح حمل الشیء علی نفسہ، ایک چیز کو خود اسی چیز پر حمل کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا. کیوں؟ اذ الشیء، اس لیے کہ کوئی شے لا یغایر نفسہ، کوئی شے اپنے ہی نفس کی مغایر نہیں ہے، خود اپنی ذات کی مغایر نہیں ہے. دو چیزیں نہیں ہیں نا، مغایرت کے لیے کم از کم دو چیزیں ہوں. باب مفالہ ہے نا. ہاں، تو اب اس سوال کے اس مطلب کے بیان کے بعد جو ہے آپ کا سوال جو آیا تھا الانسان و بشر یا الانسان و انسان، یہ کوئی اگر پوچھتا ہے، جیسا کہ انہوں نے بھی حاشیے لگانے والوں نے بھی اسی مقام پر جو ہے کہا اما ما ورد فی کلامہم، ہاں جو لوگوں کے کلام میں یا مناطقہ کے کلام میں یا اکثر لوگوں کے کلام میں آتا الانسان و انسان یا الجزئی و جزئی مثلا، یہ جو مثالیں ہیں تو اس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ آغا جان یہ جواب بنتا ہے اس مقام پر کہ جہاں پر توہم وارد ہو جائے کسی ایسے شخص پر کہ جو یہ سمجھ رہا ہو کہ انسان انسان نہیں ہے، صحیح ہے، پانی پانی نہیں ہے، تو توہم کے جواب میں آ جاتا ہے، یعنی سلب جو کر رہا ہو اس کے جواب میں. وہ اللہ تو ایسا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی تو چیز ہے. ایک ہی چیز کو خود اسی چیز پر حمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شے کا خود اپنی ذات سے تغایر نہیں ہے. اصلاً ان دونوں کے مابین دو ہیں ہی نہیں، تو کیا بولیں کہ دو کے مابین مغایرت؟ ہاں، دو چیز نہیں، ایک چیز ہے. کم از کم دو چیزیں حسب فرض تو ہوں. خوب، یہ مقدمہ یہاں پر ختم. اب آتے ہیں کیسے دو قسمیں بنی. کہہ رہے ہیں ثم، پھر ان ھذا الاتحاد، بس بالتحقیق یہ اتحاد اما ان یکون فی المفہوم، یا تو ہوتا ہے مفہوم میں،
بھائی اگر مفہوم میں اتحاد ہو گیا تو مصداق میں تو قہرن اتحاد ہو جائے گا. تو پھر مغایرت کیسی؟ تو اس کا جواب فالمغایرۃ لا بد ان تکون اعتباریۃ. بس مغایرت اس مورد میں کہ جہاں پر اتحاد ہو مفہوماً، تو مغایرت ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہو اعتباری. اس لیے کہ یہاں پر حقیقت میں ان دونوں کے مابین خارج میں کوئی مغایرت نہیں ہوگی. اس لیے کہ جہاں پر بھی مفہوم میں اتحاد متحقق ہو جائے تو مصداق میں بھی لا محالہ اتحاد متحقق ہو جائے گا، لیکن اس کا الٹ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مغایرت اس صورت میں اعتباری ہوگی تو یہ خارج کے اعتبار سے ہوگا نا، مصداق کے اعتبار سے. یعنی مفہوم میں تو اتحاد ہے، مفہوم میں اتحاد ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وَيُقْصَدُ بِالْحَمْلِ حِينَئِذٍ، اور قصد کیا جاتا ہے، ارادہ کیا جاتا ہے، بالحمل، حمل سے، حِينَئِذٍ اس وقت یعنی جب اتحاد مفہوم میں، اس وقت قصد کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ کہ ان مفہوم الموضوعی هو بعینہ نفس مفہوم المحمول وماہیتہ. اس وقت حمل سے قصد کیا جاتا ہے اس بات کا کہ موضوع کا مفہوم ہی بعینہ محمول کا مفہوم ہے یا محمول کی ماہیت ہے، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک، ہاں مفہوم کے اعتبار سے. بعد ان یلحظ متغایرین بجہۃ من الجہات، اس سے پہلے ایک اور مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ لحاظ کیا گیا ہوتا ہے متغایرین بجہۃ من الجہات، جہات میں سے کسی بھی جہت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان دونوں کے درمیان تغایر کا لحاظ کیا گیا ہوتا ہے. وہ ہماری اس مثال میں اجمال اور تفصیل کا ہے. وہ کیا ہے دیکھیں، مثل قولنا، متغایرین کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ متغایرین کی جاتا ہے، لحاظ کیا جاتا ہے. متغایرین یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کا غیر، کسی ایک جہت سے، غیر یعنی یہ اس کا غیر ہے، یہ اس کا غیر ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو غیریت ہے وہ اعتباری ہے. جب ہم یہ کہیں گے نا کہ ان دونوں کے درمیان اعتباری ہی مغایرت ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کا غیر ہو گیا اور یہ اس کا غیر ہو گیا، تو متغایرن اس اعتبار سے استعمال کیا جائے. مثل قولنا، جیسے کہ ہمارا یہ قول کیا ہے؟ الانسان حیوان ناطق. آ گئی یہ مثال. فإن مفہوم الانسانی و مفہوم حیوان ناطق، ایسے ہی پڑھنا چاہیے نا، واحد. صحیح ہے. ویسے اگر ہم اس کو کیا کہتے ہیں، وہ حکایتی اعراب دیں تو حیوان ناطق. کہہ رہے ہیں آگا انسان کا مفہوم اور حیوان ناطق کا مفہوم فی الحقیقت ایک ہی چیز ہے. ٹھیک، الا مگر یہ کہ ان التغایر بینہما، وہ تغایر کے جو اعتباری تغایر ہے ان دونوں کے مابین، وہ بالاجمالی والتفصیلی، وہ اجمال کے ذریعے یا اجمال کا اور تفصیل کا ہے. فإن التغایر بالاجمال والتفصیل وهذا النوع من الحمل، حمل کی یہ قسم کہ جہاں پر مفہوماً اتحاد ہو، یسمى حملا ذاتیا اولیا، اس طرح کے حمل کو، اس قسم کی حمل کو نام دیا جاتا ہے حمل ذاتی اولی.
ذاتی کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حقیقت میں حمل الذات علی نفس ہی ہے. صحیح ہے نا؟ محمول کا مفہوم جو ہے وہ وہی موضوع کا مفہوم ہے. حمل الذات علی نفس ہی ہے حقیقت میں. اور ہاں صحیح اسی لیے کہ اعتباری فرق ہم حسب الفرق کہا تھا نا اوپر، حسب الفرض. ہاں وانما سمی اولا، اور یہ جو اولی کہا گیا کیوں؟ کیونکہ یہ قضایائے اولیہ میں سے ہوتا ہے. یہ حمل بدیہی ہے. اور قضایہ اولیہ کی ہم نے کیا تعریف پڑھی تھی کہ جہاں پر موضوع اور محمول کا فقط تصور ہی تصدیق کے لیے کافی ہوتا ہے، الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. دوبارہ کہیے گا. قضایہ اولیہ میں سے ہے یہ، اسی لیے اس کو اولی کہا گیا ہے، یعنی بدیہی قضایہ میں سے. اولی یعنی بدیہی، یعنی بدیہی بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے نا. اس کو حمل بدیہی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک اصطلاح استعمال ہے. قضایہ اولیات میں سے، قضایہ اولیات وہ قضایہ جہاں پر موضوع اور محمول کا تصور ہی کافی ہے تصدیق کے لیے. قضیے کی تصدیق کے لیے فقط موضوع اور محمول کا تصور ہی کافی، الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی اولیہ کے اندر. بہرحال یہ دونوں لفظ اس کی وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا آپ کو. تو حمل میں ایک مرتبہ یہ چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ موضوع اور محمول کا مفہوم ایک ہے. موضوع اور محمول کے مابین اتحاد ہے مفہوماً، مصداقاً تو قہراً ہو ہی جائے گا. اور جو مغایرت ہے وہ اعتباری ہے. وَإِمَّا، اور یا تو ان یکون الاتحاد فی الوجود والمصداق، یا اتحاد وجود اور مصداق میں، یعنی خود بخود اس سے سمجھ میں آ گیا کہ مفہوم میں اتحاد نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے اس کو وضاحت سے آگے لکھا کہ والمغایرۃ بحسب المفہوم، مفہوم میں مغایرت ہے اگرچہ مصداق میں وہ جا کے جڑ جاتے ہیں. اس میں الانسان و ناطقن والی مثال بھی ہماری آ جائے گی نا، جو پیچھے ہماری گزر رہی تھی مسلسل. ہم کہہ رہے تھے نا کہ انسان کی بنسبت ناطق کے مفہوم میں کیا ہے؟ عمومیت ہے، اس کا مفہوم اعم ہے. یا الانسان و حیوان میں انسان کی بنسبت حیوان کا مفہوم اعم ہے. یہ ساری مثالیں اس کے اندر آ جائیں گی. تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو اتحاد وجود اور مصداق میں ہوگا اور مغایرت مفہوم کے اعتبار سے ہوگی. وَيَرْجِعُ الْحَمْلُ حِينَئِذٍ، حمل پلٹے گا اس صورت میں کہ جب اتحاد وجود و مصداق میں ہو، کس طرف؟ إِلَى كَوْنِ الْمَوْضُوعِ، اس جانب کہ موضوع ہوگا من افراد مفہوم المحمولی و مصادیقہی، محمول کے مصادیق اور محمول کے افراد میں سے ایک، یعنی محمول کے مفہوم کے مصادیق یا افراد میں سے ایک. مثل قولنا، جیسے ہمارا یہ قول الانسان حیوان، یہی ہوگا. یعنی اس حمل کا نتیجہ یہی ہے، یہ حمل پلٹتا ہے اسی طرف کہ موضوع محمول کے افراد میں سے کوئی فرد ہوگا. مطلب اگر پہچاننا اور کہیں پہ مل جائے تو اس کا مطلب یہ طریقہ ڈائریکٹ یہی ہوگا. وہ حمل شائع سنائی یہی ہوگا. یہ بہت اہم جملہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. پہچانیں گے حمل شائع سنائی کو اس طریقے سے. مثل قولنا، جیسے ہمارا یہ قول الانسان حیوان. اب حیوان کا جو مفہوم ہے انسان ان میں سے ایک ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اسی مفہوم کے افراد میں سے ایک فرد ہے الانسان. فَإِنَّ مَفْهُومَ إِنسَانٍ، بس انسان کا مفہوم غیر و مفہوم حیوان، حیوان کے مفہوم کا غیر ہے، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے. وَلَكِنَّ، لیکن
کلما، ولیکن نہ پڑھیں تو کلما، کلما صدق علیہ الانسان صدق علیہ الحیوان، لیکن ہر وہ شے کہ جس پر انسان صدقہ ہے یعنی مصداق کی بات ہو رہی ہے نا، ہر وہ شے کہ جس پر انسان صدق آتا ہے صدق علیہ الحیوان، اس پر حیوان صدق آتا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْحَمْلِ، حمل کی یہ قسم یسمى الحمل الشائع الثنائیہ۔ اچھا میں اس کو لغت میں دیکھ رہا تھا، بعض حضرات اس کو سنائی پڑھتے ہیں، سنائی بھی پڑھتے ہیں، لغت میں اس کا لفظ سنائی ملا، صحیح ہے، لیکن اب نہیں معلوم کہ شاید اصطلاح جو ہے وہ جب یہ مناطق استعمال کرتے ہیں یا وہ سنائی استعمال کرتے ہیں یا سنائی، میں نے بھی زیادہ سنائی سنا ہے، صحیح ہے۔ لغت میں اس کا جو میں نے ضبط دیکھا ہے، اعراب دیکھیں، وہ کسرے کے ساتھ، کئی معنی ہیں اس کے، بناوٹ، صنع کا معنی ہوتا ہے، ٹیکنک، اور بھی بہت سارے معنی ہیں اس کے جو ہے نا وہاں پر بیان کیے۔ الحمل الشائع، اب یہ گویا یہاں پر اس کی علت کو بھی ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں، وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ ہے، لأنہ سے یسمى الحمل الشائع الثنائیہ، کہہ رہے ہیں آگا اس طرح کے حمل کا نام رکھا گیا ہے شائع ثنائی، او الحمل المتعارف، صحیح ہے، متعارف، حمل متعارف کہتے ہیں اس کو، یہی مشہور ہے، یہی معروف ہے، یہی جو ہے وہ پر لوگوں کے مابین جو ہے وہ جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، یہی چلتا ہے، یہی لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ متعارف سے مراد یہ وہ چیز کہ جو لوگوں کے مابین رائج ہو، ہاں یہ لفظ صحیح آ گیا، رائج، صحیح ہے، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ حمل ہو وَالشَّائِعُ، یہ مشہور ہے، یہ پھیلا ہوا ہے، اس کا چرچا ہے، یہ رائج ہے، فی الاستعمال، استعمال کے اندر کون سا استعمال؟ المتعارفی، جو لوگوں کے مابین رائج استعمال ہے، فی صناعت العلومی، حاشیے میں کہتے ہیں کہ وقت تقدم فی مبحث العنوان والمعنون، گزر چکا ہے بحث عنوان اور معنون کے اندر کہ ان ہناک معنی آخر للحمل الاولی وحمل الشائع، حمل اولی اور حمل شائع کے لیے ایک اور معنی بھی ہے، یتعلق بموضوع القضیہ، یعنی حمل بسا اوقات صفت موضوع بن رہا تھا، وہ وہاں پر عنوان، حمل کے دو معنی ہیں گویا، حمل کے گویا دو معنی ہیں، دو معنی ہیں گویا، یہ لفظ اسی طریقے سے حمل دو معنی میں استعمال ہوتا ہے منطق میں۔ ایک مرتبہ ہم استعمال کر رہے تھے عنوان اور معنون کا لفظ، یہ عنوان اور معنون کا لفظ تھا کہ جب ہم موضوع کے مفہوم کو دیکھتے ہیں، فقط لحاظ فقط مفہوم کا ہوتا ہے، افراد کا نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت ہم عنوان اور معنون کی بحث میں پڑھ ہی نہیں رہے تھے، لیکن جب ہم مفہوم کے ذریعے سے مفہوم کو تو آئینہ بناتے ہیں، مراد ہماری ہوتی ہے افراد، مصادیق، جب ہمارا لحاظ افراد اور مصادیق کی طرف ہوتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس وقت مفہوم کو عنوان کا نام دیا جاتا ہے اور مصادیق کو معنون کا نام دیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ جو حمل تھا نا، اس وقت ہم موضوع کو کہتے ہیں حمل شائع ثنائی، ہاں کیونکہ افراد مراد ہوتے ہیں نا، یہاں پر بھی یہی ہے نا، افراد، صحیح ہے نا، ہاں موضوع کے افراد، تو ہم موضوع کو کہتے ہیں کہ یہ موضوع بالحمل شائع، بالحمل شائع، صحیح ہے نا، بے با لگاتے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر موضوع صفت ہے، یہ حمل شائع، حمل جو ہے وہاں پر صفت موضوع ہے، اور یہاں پر صفت نسبت ہے۔ یہاں پر یہ جو شائع ثنائی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ حمل کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، حمل کی دو قسمیں، حمل اولی ذاتی اور حمل شائع ثنائی، اور یہ حمل کیا ہے؟ حقیقت میں موضوع اور معمول کے درمیان نسبت ہے، صحیح ہے، جلدی جلدی میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیونکہ ابھی آ گیا، شاید میں نے وہاں یہی کہا تھا کہ آگے چل کے پڑھیں گے۔
اعلم ان اصطلاح الحمل الاولی و حمل الشائع لہما معنیان، حمل اولی اور حمل شائع کے لیے دو معنی ہیں، یختلف احدہما عن الآخر، یہ دونوں معنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، فتارتاً یکونان وصفین للموضوع، ایک مرتبہ یہ دونوں موضوع کے لیے صفت بنتے ہیں، وتارتاً یکونان وصفین للحمل والنسبتی، اور دوسری مرتبہ یہ دونوں صفت بنتے ہیں خود حمل اور نسبت کے لیے۔ ٹھیک، والمعنى الاول، پہلا والا معنی، هو الذي ذكره المصنف هنا، عنوان اور معنون کی بحث میں مصنف نے پہلے معنی کو ذکر کیا ہے، اس کا حاصل کلام کیا ہے؟ ان الموضوع تارتن یلحظ کمفہوم بما هو مفہوم، نحو الانسان کلی فیسمى الانسان بالحمل الاولی، الانسان بالحمل الاولی، یہ واضح ہو گیا؟ یہ پہلے آ چکا۔ اب کہہ رہے ہیں والمعنی الثانی، دوسرا معنی، یاتی ذکرہ فی مبحث الکلیات الخمسہ، وہ کلیات خمسہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں، یہ پیچھے آیت حاشیہ، صحیح ہے؟ فی بیان اقسام الحمل، حمل کی اقسام کے بیان میں حاصل ہو، اس کا حاصل کلام کیا ہے؟ ان المقصود من الحمل الاولی هو الاتحاد بین الموضوع والمحمول فی عالم المفہوم، مفہوم کے عالم میں موضوع اور محمول کا اتحاد، یہ ہے حمل اولی۔ صحیح؟ کیسے؟ بِأَن يَكُونَ الْمُرَاد أَنَّ الْمَوْضُوعَ وَالْمَحْمُولُ هُمَا مَفْهُومٌ وَاحِدٌ، موضوع اور محمول ایک ہی مفہوم ہے، وَلِذَا يُسَمَّى الْحَمْلَ الْمَفْهُومِيَّ، اس کو حمل مفہومی بھی کہتے ہیں، یہ نام بھی نوٹ کر لیں، اچھا بتایا۔ جیسے الانسان حیوان ناطق، یہ حمل مفہومی ہے کیونکہ موضوع اور محمول ایک ہی مفہوم ہے۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ مفہومیہ، ہاں مفہومی، مفہومیون، حمل مفہومی۔ بینما، جبکہ المقصود من الحمل الشائع، حمل شائع سے مقصد کیا ہے؟ هو الاتحاد بین الموضوع والمحمول فی الخارجی والوجودی والمصداقی، حمل شائع سے کیا مراد ہے؟ موضوع اور محمول کا متحد ہونا خارج میں، وجود میں، مصداق میں، ای فی عالم الصدق للمفہوم، عالم صدق میں اتحاد، نہ کہ عالم مفہوم میں اتحاد۔ ولذا، اسی وجہ سے اس حمل کا نام حمل خارجی بھی ہے، حمل شائع سنائی کا نام حمل خارجی بھی ہے۔ ولذا یسمى، اسی وجہ سے نام دیا گیا ہے الحمل الخارجیہ ایضاً، اس کو حمل خارجی کا بھی نام دیا گیا ہے، نہ وہ الانسان و حیوانوں، تو دونوں میں فرق بھی واضح ہو گیا، اور حمل کے دونوں، حمل اولی اور حمل ذاتی کے دونوں معنی بھی واضح ہو گئے کہ ایک مرتبہ وہ موضوع کے صفت بن رہے ہیں اور ایک مرتبہ وہ خود نسبت کی صفت بن رہے ہیں۔ ہو وَإِذَا، اور جب اتضح ھذا البیان، اور جب یہ بیان واضح ہو گیا، تو یظہر، تو ظاہر ہو گیا، الجواب عن السؤال الثانی ایضاً، سؤال ثانی کا بھی جواب واضح ہو گیا، آگا آشکار ہو گیا۔ کیوں؟ لأن المقصود من المحمول فی باب الکلیاتی، باب کلیات میں محمول سے مقصد هو المحمول بالحمل الشائع الصناعی، وہ محمول بالحمل الشائع صناعی ہے، وحمل الحد التام من الحمل الذاتی الاولی، اور حد تام کا جو حمل ہے وہ حمل ذاتی اولی میں سے ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔